السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننے کے بعد ہم فرشتوں کے سلسلے میں کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے، اور فرشتوں کے سلسلے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے یہ بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ محترم ناظرین، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور نورانی مخلوق ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو جب جیسا حکم دیا ہو بہو ویسا ہی بلا چوں و چرا اس حکم کو یہ پورا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس کا حکم نہیں ٹال سکتے۔ فرشتوں میں بعض وہ ہیں جن کو دو، بعض کو 3، بعض کو 4 یا بعض کو کچھ کم یا زیادہ بھی پر ہوتے ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن میں کوئی نہ نر ہوتا ہے نہ مادہ ہوتا، ان کی اولاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے اندر نفس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی اخلاقی برائی میں، تکبر میں، عشق لڑائی جھگڑے میں، اس قسم کی چیزوں میں بھی ملوث نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ ان کے اندر کئی خوبیاں رکھی ہیں، جیسے کہ وہ کسی انسان کی یا کسی اور چیز کی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت اور طاقت دیتے ہیں جب ان کو جو اس کام لینا ہوتا ہے، یا ان کے پاس اتنی قوت و طاقت دے رکھی ہے کہ وہ زمین جو انسان کے سوچ سے باہر ہوتی ہے، جیسے کہ وہ آسمانوں سے 7 آسمانوں کا سفر کر کے منٹوں کے اندر زمین پر آتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو پورا کر کے جاتے ہیں۔ کبھی زمینوں کو الٹنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ بھی بالکل آسانی کے ساتھ اس حکم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب فرشتے ہیں کتنے، کیا ان کی مقدار ہے، کتنی ان کی تعداد ہے، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں معلوم۔ پتہ فرشتوں کے سلسلے میں پہلی بات یہی ہے کہ فرشتے بے شمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ان کی متعینہ تعداد معلوم ہے۔ ہاں، کچھ مشہور فرشتوں کا تذکرہ اور کچھ مقررہ اور مقام مقررہ پر فرشتوں کی تعداد ہمیں احادیث سے اور قرآن مجید سے پتہ چلتی ہے۔ جیسے 4 مشہور فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے نبیوں پر اور رسولوں پر وحی لے کر آیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے تمام مخلوق کی روزی رکھی ہے۔ ان کے ساتھ پوری ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو بادلوں کی کڑک، بادلوں کی میں بجلیاں پیدا کرنا، اسی طریقے سے دریاؤں میں پانی کی روانی، یہ تمام کام انہی کے حوالے ہیں۔ یہ ان پوری ٹیم کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، یہ کام پر یہ مقرر ہیں، مشہور ہیں۔ چوتھا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بھی پوری ایک ٹیم ہے جو کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کا جو مقررہ وقت ہوتا ہے اس وقت یہ اس کی روح اللہ کے حکم سے کھینچ لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی مشہور فرشتوں کا تذکرہ کتابوں میں قرآن مجید سے ملتا ہے، جیسے کہ کرامن کاتبین ہیں، جو اصل میں 2 فرشتے ہیں، دن و رات میں بدلتے رہتے ہیں۔ ٹوٹل 4 ایک انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، جو ایک فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ انسان کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ فرشتے وہ انسان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو کسی آفت سے، بلا سے بچانا، وہاں پر وہ انسان کو بچاتے ہیں، جن کو حفظہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ جہاں پر کوئی علمی مجلس ہوتی ہے، دین کی کوئی مجلس ہوتی ہے، درود کی، اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ بیٹھ جاتے ہیں، جن کی بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ یہ رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر یہ گواہی دینے والے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ وہ بندے تھے جن کی گواہی ہم خود دیتے ہیں کہ آپ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ فرشتے وہ بھی ہوتے ہیں جو مشہور ہیں کہ انسان کے قبر میں آتے ہیں انسان کے سوالات کرنے کے لیے، منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے جنت کے انتظام پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے
دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک تذکرہ فرشتوں کا طویل وہ آتا ہے 70,000 فرشتے روزانہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا عبادت خانہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کے طواف کی نوبت نہیں آتی، باری نہیں آتی۔ اور کچھ فرشتے وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبادت کا ان کو حکم دیا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جس کو رکوع کا حکم ملا وہ مستقل رکوع میں ہیں، اور جس کو سجدے کا حکم ملا وہ مستقل سجدے میں ہیں، تو اور وہ قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ یہ کچھ فرشتوں کا مختصراً تذکرہ تھا۔ ان فرشتوں کے سلسلے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی اور معزز مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ان کی متعینہ تعداد معلوم ہے، فرشتے بے شمار ہیں۔ اب فرشتوں کی اس مختصر سی باتوں پر ایمان لانا بھی اسلامی عقیدے کا ایک حصہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے۔ جو فرشتوں کو نہیں مانتا تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔